مشرکین مکہ تیروں سے قسمت آزمائی کیا کرتے تھے. شریعت محمدیہ نے اس چیز سے اہل ایمان کو منع کیا. آئیے اس مسئلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں. صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر تو آپ کعبے کے اندر داخل نہیں ہوئے. فرمایا جب تک اندر بت رکھے ہوئے ہیں ان کو توڑ نہیں دیا جائے. آپ کے حکم پر ان بتوں کو توڑا گیا, ان بتوں کو نکالا گیا. اس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بت بھی تھے جن کے ہاتھوں میں کفار مکہ نے تیر تھمائے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا قاتلہم اللہ, اللہ ان کفار کو, ان مشرکین مکہ کو قتل کرے. اما واللہ لقد علموا انہما لم یستقسما بها قط, اللہ ان کفار کو, ان کفار مکہ کو, مشرکین مکہ کو قتل کرے. انہیں بخوبی معلوم تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام انہوں نے کبھی 500 سے قرہ اندازی نہیں کی. اس کے بعد آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ایک اور درس بھی ملتا ہے. آپ نے ان بتوں کو کب توڑا, ان تصویروں, ان مورتیوں کو بیت اللہ سے کب نکالا؟ جب اللہ نے آپ کو قوت دی, جب اللہ نے آپ کو طاقت دی. تو جب اہل توحید کو اللہ حکومت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, قوت دیتا ہے, تو پھر ولی الامر, مسلمانوں کا خلیفہ, مسلمانوں کا بادشاہ, وہ دھرتی کو شرک کے مناظر سے پاک کرتا ہے. یہ عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی شخص توحید کو سمجھے اور اپنے گاؤں میں جائے اور مزار کو اور پکی قبروں کو جن کو پوجا جا رہا ہے, یا مورتیوں کو, یا ہندوؤں کے کہیں بت لگے ہوئے ان کو توڑنا شروع کر دے کہ یہ توحید کے خلاف ہیں. یہ کب توڑا جائے گا؟ جب اللہ اہل توحید کو قوت دے گا, اہل توحید کو حکومت دے گا. اور توڑے گا کون؟ جس کے ہاتھ میں سلطہ ہوگا, جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا, جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی. تو کفار مکہ کے اس بد عقیدے کا رد کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ انہیں قتل کرے. یہ جانتے تھے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کبھی ان تیروں سے قسمت آزمائی نہیں کرتے تھے, پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ان کی مورتیوں اور ان کی تصویروں کے ہاتھ کے اندر بھی یہ پانسے پکڑا دیے. سیدنا جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تریحنی من ذی الخالصہ, یہ جو یمن کے ایک گھر کے اندر رکھا ہوا بت ہے ذی الخالصہ, تم مجھے اس سے راحت نہیں پہنچا سکتے؟ یعنی اس کو توڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت ملنے کے بعد, مکہ کو فتح کرنے کے بعد, مدینہ میں اپنا کنٹرول سنبھالنے کے بعد, پھر اللہ کی رحمت سے توحید کا بول بالا کیا اور جزیرہ عرب کو بتوں سے پاک کیا. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں, میں 150 سواروں کے ساتھ نکلا, سب گھوڑے پر سوار ہوئے, میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا تھا. میں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ مارا. میں نے اس کے اثرات اپنے سینے میں دیکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی, اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا, اللہ اس کو ثابت قدم رکھ اور اس کو ہدایت یافتہ اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینے والا, اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے, اس کو ہدایت یافتہ بنا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا اور میں وہاں پر پہنچا اور اس بت کو توڑا, اس شرک کے مرکز کو جلایا. فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو ایک شخص تیروں سے فال نکالتا تھا. تو کسی نے اسے کہا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ پہنچا ہے, اگر تو ان کے ہتھے چڑھ گیا وہ تیری گردن مار ڈالیں گے. یعنی یہ عمل اتنا قبیح ہے, یہ عمل اتنا برا ہے, اگر تو ان کے ہاتھ لگ گیا وہ تیری گردن مار دیں گے. یہ صحابی رسول ہیں, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں. ایک دن اس فال والے کو دیکھ لیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں, لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَنَّ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, ان تیروں کو توڑ دو اور گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں. أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ, یا پھر میں تیری گردن مار دوں گا. اگر تو کفر پہ باقی رہے گا تو پھر میں تیری گردن مار دوں گا. یا تو ان کو توڑ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو
تو اس نے فوراً ان تیروں کو توڑ کے پھینک دیا اور آواز لگائی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری دینے کے لیے آپ نے قاصد کو بھیجا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ما جئت حتی ترکتها کأنها جمل اجرب، میں اس حال میں آیا ہوں کہ جس طرح ایک خارش زدہ اونٹ ہوتا ہے اس طرح ہم نے اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اس شرک کے مرکز کو، اس بت کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ ان لوگوں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا فرمائی۔ یہاں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ حکومت دے وہ شرک کے مراکز کو ختم کرے۔ حاکم وقت سے یہ سوال ہونا ہے، اللہ نے تمہیں حکومت دی تھی، کیا تم نے شرک کے مراکز ختم کیے؟ کیونکہ یہ دھرتی صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے، یہ دھرتی اس پر اللہ کی عبادت ہوگی، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے، موحد بھی سمجھے، توحید والا بھی سمجھے، اور پھر وہ سب سے کہے کہ آپ اپنی شرک کے مراکز کو برقرار رکھیں اور مل جل کے اور پیار محبت سے زندگی گزاریں۔ جب اللہ اہل ایمان کو حکومت دیتا ہے وہ دھرتی کو پاک کرتے ہیں شرک کے تمام مناظر سے، شرک کے تمام مراکز سے، اور ایک اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے کو گاڑتے ہیں۔ ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ینالون درجات العلا، 3 ایسے اشخاص ہیں یا 3 طرح کے ایسے لوگ ہیں جو جنت کے اعلی درجات کو نہیں پا سکتے۔ من تکہن او استقسم او رجع من سفره طیارا، 3 طرح کے ایسے لوگ جو اعلی مقام، اعلی درجات کو نہیں پا سکتے۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، اس سے جا کر اپنی زندگی کے بارے میں، مستقبل کی اور غیب کی خبریں پوچھتا ہے، اور جو تیروں سے قسمت آزمائی کرتا ہے، اور جو بدشگونی کی وجہ سے سفر کینسل کر کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ سفر منحوس ہے۔ کیوں منحوس ہے؟ کالی بلی راستہ کاٹ کے گزر گئی۔ یہ سفر منحوس ہے، کیوں؟ الو کی آواز سن لی تھی۔ یہ سفر منحوس ہے، کیوں؟ اس کی فلاں وجہ بنی تھی۔ تو یہ 3 شخص ایسے ہیں جو اعلیٰ درجات کو نہیں پا سکتے۔ اگر کوئی شخص ان امور کو جائز سمجھتا ہے، کاہن کے پاس جانا یا تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنا یا کسی جگہ کو منحوس سمجھنا اور ایسی بدشگونی لینا، ان کو جائز سمجھتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، پھر تو اس نے شرک و کفر کیا۔ اور اگر اس کو ناجائز سمجھتا ہے لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے اور اس عمل سے رک جاتا ہے، تو یہ جنت میں داخل بھی ہو جائے گا تو جنت کے اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کفار قریش کا ایک قاصد آیا، میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا، اور اس نے آ کر کہا کہ کفار قریش نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر کو زندہ گرفتار کر کے لے آئے یا نعوذ باللہ انہیں قتل کر دے تو ہر بندے کے بدلے 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے۔ اور کہا میں نے ابھی کچھ لوگوں کو ایسے راستے پہ دیکھا ہے کہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہوں گے۔ تو سراقہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، یہاں سے تو فلاں ابن فلاں اور فلاں اور فلاں گزرے ہیں، وہی گزر رہے ہوں گے۔ میں کچھ دیر مجلس میں بیٹھا رہا اور پھر میں مجلس سے اٹھا کہ تاکہ یہ انعام اونٹوں والا کوئی اور نہ پالے۔ اپنی خادمہ سے میں نے کہا ٹیلے کے پیچھے میرا گھوڑا لے کے پہنچو، اور وہ گھوڑا لے کے پہنچی۔ میں ہوا کی طرح گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ان کے پیچھے گیا، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کو میں نے پا لیا، ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ تو اچانک میرے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھس گئی، میں اس سے گرا، اور گرتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے تیروں کو نکالا، تیروں کے ذریعے فال نکالی، تو میں نے وہ چیز پائی جس کو میں اپنے لیے برا جانتا تھا۔ لیکن میں نے گھوڑے کو گالی دی، کھڑا کیا، پھر دوڑایا، اتنا قریب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے قرات کی آواز بھی سنی۔ گھوڑا پھر دھسا، میں پھر گرا، اور میں نے پھر تیر نکالے، فال نکالی، تیروں کے ذریعے فال نکالنے پر مجھے پھر وہی چیز نظر آئی
جس کو میں برا خیال کرتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ فعال میں میرے سامنے یہ ماجرا ہو، لیکن اس لالچ میں دوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا. لیکن جب میرا گھوڑا یوں گر رہا تھا، پھنس رہا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ اس ہستی کا چرچا بہت بلند ہوگا. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں یہ اعلان ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخف عنا، لوگوں کو ہم سے دور رکھنا، یعنی اس راستے کی کسی کو خبر نہ دینا کہ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان لکھ کر دیں. تو آپ نے سیدنا عامر سے کہا اور انہوں نے مجھے امان لکھ کر دی. پہلے عرب نے بتوں کے پاس کچھ تیر رکھے ہوتے تھے جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ منحوس ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اور وہ جب کوئی حاجت ہوتی تو ان بتوں کے پاس رکھے ہوئے تیروں سے فال لیتے. جس کام میں حکم ہوتا کہ کر لو اس کام کو کر لیتے، جس سے منع کیا جاتا اس سے منع ہو جاتے. اور اسی طرح سفر کے اندر بھی ان تیروں کو اپنے ساتھ رکھتے. عقیدہ وہی ہوتا کہ ہمارے معبود وہ غیب جانتے ہیں. ہم جب تیر نکالیں گے تو جو آرڈر ہمیں ملے گا کہ یہ کام درست ہے، یہ کام غلط ہے، وہ ہمارے معبود کی طرف سے ہی ہوگا، اس بت کی طرف سے ہوگا، اس صنم کی طرف سے ہوگا. اس عقیدے کی بنیاد پہ وہ سفر کے اندر بھی یہ معاملہ کرتے تھے. آج ستارہ پرستوں کا حال اس سے کتنا ملتا جلتا ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر یہ اثرات ہیں، آپ کے کاروبار پر یہ اثرات ہیں. اس ہفتے کاروبار کرو گے تو نقصان ہو جائے گا، اس مہینے میں شادی کرو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو یہ چیزیں شیطانی عمل ہیں، کفار کا عمل ہیں. اہل ایمان کو ان اعمال سے دور رہنا چاہیے. تو یہ کفار مکہ کے اعمال تھے جو ان احادیث سے ثابت ہوئے کہ یہ عمل اہل ایمان کا عمل نہیں. تیروں سے فال لینا، بدشگونیے لینا، یہ وہ اعمال ہیں جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے تھے. یہ شیطانی عمل ہیں، اس سے اہل ایمان کو اسلام منع کرتا ہے. اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں سے الگ